کیٹیگوریکلی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری اس میں لکھ بھی چکا ہوں اور آج بریفلی بیان بھی کر چکا ہوں، اور میرا بار بار ایمفیسس اس بات پر ہے، اس میں دو اینگلز ہیں کہ کسی بھی پری ٹیکسٹ پر کی بنیاد پر کسی آرگنائزیشن کو نان مسلم کنٹریز میں جو بے شک ایسی ساز باز بھی کر رہے ہیں ان کے سویلینز کو اٹیک کرنے کا جواز نہیں ہے کسی بھی پری ٹیکسٹ پر۔ ایک تو بات یہ تھی۔ اب جو چیز آپ نے پوچھی اس کا تعلق اس شرعی پوزیشن سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی اپنی حکومتوں کی نااہلیت کے ساتھ۔ اگر حکمران نااہل ہوں گے، حکومتیں کمپیٹنٹ نہیں ہوں گی، پارلیمنٹ اپنا فریضہ انجام دینے کی اہلیت نہیں رکھے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ اس کا کوئی تعلق شریعت اور اسلام کے دین سے نہیں ہے، وہ تو پولیٹیکل ول سے ہے۔ جو گورنمنٹس ہیں ان کے پاس کوئی ویلی نہیں ہے، ان کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ان کی کوئی پرائورٹیز نہیں ہے، نیشن، ملک، اٹانومی ان کی پرائورٹی میں ہی شاید کہیں فال نہیں کرتا۔ یہ کویسچن ان سے پوچھنے والا ہے کہ کیوں ایسے لوگوں کو وہ اجازت دیتے ہیں جب دوسرے ملک آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ یہ تو آپ کی نیشنل اٹانومی کو پریزرو کرنا، اپنی انڈیپینڈنس کو رکھنا، اپنی سپریمیسی کو پارلیمنٹ کی ہے اور اپنی نیشنل اٹانومی ہے اس کو رکھنا، خود مختاری کی حفاظت کرنا، ایک آزاد ملک کے طور پہ آپ کے پاس آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، آپ ایک آزاد ملک ہیں۔ تو اگر آپ خود ہی کوئی بالکل بے حیثیت ہو جائیں اور صرف اپنی کرسی اقتدار کی خاطر یا دیگر مفادات کی خاطر اب سارا کچھ زندگی سے بھول جائیں تو پھر قوم کو تو ان کے گریبان پکڑنے چاہیے، تو دوسرے کا کیا؟ دوسرے تو اپنے مفادات ہیں۔ یہ ورلڈ بدقسمتی سے یہ کہ یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسے رہا ہے، پچھلی لیگ آف نیشن سے پہلے ہی پوری دنیا میں یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ پوری ورلڈ میں اپنا ہیجمنی اور اپنا اقتدار اور اپنا غلبہ تسلط کرنے کے لیے ہمیشہ کرتی رہی۔ اسی کے خاتمے کے لیے لیگ آف نیشنز بنی تھی، پھر لیگ آف نیشنز کو بھی بڑی طاقتوں نے توڑا، پھر یونائٹڈ نیشنز بنی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، اور یونائٹڈ نیشن بھی اب اتنی پاورفل افیکٹو نہیں رہی ہے، بڑی بڑی طاقتیں خود اپنے آپ آپریٹ کرنے لگ گئی ہیں۔ تو بڑی طاقتوں کا عمل دخل تو اسی طرح دنیا میں رہا ہے۔ ہر ملک کا اپنا عمل ہے کہ وہ اپنی اٹانومی کو، اپنی کانسٹیٹیوشنلٹی کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی انڈیپینڈنس کو کس طرح تحفظ دیتا ہے۔ یہ بدقسمتی اس ملک کے اپنے حکمرانوں کی ہے اور عوام کی ہے کہ ایسے حکمرانوں کو لانے والے ہیں، اور حکمرانوں کی ہے کہ وہ جواب دے دیں۔ اب یہ آپ دیکھیے نا قرارداد جس کا میں نے ذکر کیا پارلیمنٹ نے پاس کی، آپ کی یہ تمام افواج تینوں کے سربراہان پیش ہوئے، انہوں نے اپنے گلے سے اتار دیا، انہوں نے کہا آج کے بعد یہ رسپانسبل ہیں، جو کہیں گے وی ول ڈو اٹ۔ قرارداد پاس ہوئی، اس کے بعد پھر حملے ہوئے، اور وہ قرارداد پاس کرنے والے کہاں گئے؟ کوئی جواب پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نے اس سبجیکٹ پہ نہیں دیا، اور پارلیمنٹ جو بیٹھی ہے کسی نے بات ہی نہیں کی، نئے ایشو پہ لگ گئے۔ تو اگر اس طرح کی پارلیمنٹ اور اس طرح کی عوام ہوں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ تو اپنے تحفظ، اپنی آزادی کا، اپنی خود مختاری کا تحفظ قومیں خود کرتی ہیں، خیرات میں کوئی نہیں دیتا۔ دوسرا سوال، اچھا جو بات، ہاں میں سمجھ گیا، دیکھیے اس فتوے اور اس فتوے میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ ڈفرینٹ چیزیں۔ ان کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا، یاد رکھیں۔ نہ امام مالک کے خلاف کسی نے فتویٰ دیا، نہ امام احمد بن حنبل کے خلاف فتویٰ دیا کسی نے۔ ان کو تو کچھ لوگوں نے اس وقت کے حکمران، خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا اس کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے حکومتوں کو استعمال کیا، ان کے اگینسٹ ان کو سزائیں دلوائیں اور اذیتیں دلوائیں، امام احمد بن حنبل کو اور ایسے ائمہ کو۔ جو بات آپ نے ایک میں نے اسٹینس لیا، میری ایک پوری لائف گزری ہے، دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا دیانت داری سے کہ آپ کسی کی زبان، کوئی شخص جو کہنا چاہے دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا کسی کو۔ وہ لوگوں نے امام اعظم کو بھی کہا، لوگ انبیاء کو بھی کہتے تھے، تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ لوگ جو کہنا چاہیں زبان تو آپ کسی کی روک نہیں سکتے کہ کس پہ جو تہمت لگا دیں، جو الزام لگا دیں، ایک بات۔ اور اگر کوئی بات کہنے، تہمت لگانے یا قبول ہونے یا بعد میں تاریخ میں بھی کوئی اس کے کوئی اصول، کوئی ضابطے، کوئی طریقے ہوتے ہیں تو پھر انسان کی لائف کو دیکھتے ہیں۔ میری تو کوئی ایمبیشن نہیں ہے۔ آدمی جس کو کوئی ٹول چاہیے یا کوئی کروائے تو اس کے دو ہی مقاصد اس کے پاس ہوں گے نا، کہ یا وہ اس سے پیسہ لے گا دنیاوی منفعت، یا اس سے کوئی اقتدار اور طاقت لے گا۔
تیسرا تو کوئی نہیں اس کو. میں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں تو ان کو اس سے اتنا بے نیاز ہوں کہ ایک امریکہ تو کیا اگر 100 امریکہ جیسے ملک مل جائیں تو میرے ایمان کی ایک رتی کو خریدنے کی طاقت نہیں ہے، اور میری غیرت ایمانی کو ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے. مجھے نہ کوئی لالچ نہ کوئی ڈر، تو میری پوری لائف گزری ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی 14 ایجنسیاں، وہ کسی کا حوال جب گریزتے ہیں تو کچھ نہیں چھوڑتے. تو آپ ان سے پوچھیے، خفیہ آپ یہاں آتے جاتے ہیں لوگ، ان سے پوچھیے کہ آپ نے تمام ناموں کو لے لے کے ہر ایک کا حوال آپ نے جانچ پڑتال کی تو ہمارا حال کیسا جانا. تو وہ مخالف ہوں یا موافق ہوں، یہ بات ہر شخص کہے گا کہ الحمدللہ ان کے نامن پہ کوئی ڈاٹ زندگی میں کبھی نہیں ملا کسی کو. کہنے کو جو چاہے کہہ دے، مگر نہ ہماری تاریخ پوری اپنی لائف میں اس طرح کا نہ کوئی مفاد. اور میں وہ پہلا شخص ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو دیکھا کہ بیکار ہے اور اپنی تحفظ نہیں کر رہی ہے، اور جو ڈبل گیم ہو، جو کچھ تماشا ہو رہا ہے، تو میں نے ریزائن کیا. ریزائن کر کے پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ریزگنیشن میں نے سبمٹ کیا، اور ریزائن کر کے پھر میں نے کسی کو اچھا برا نہیں، میں لا تعلق ہو گیا. میرے تو خدا کا شکر ہے کہ میں تو اپنے کام میں اللہ نے مجھے اتنی عزت دے رکھی ہے کہ مجھے تو محتاج ہی نہیں ہے کسی چیز کی، تو کسی کی خاطر کیوں کرنا ہے. ہم اس قسم کے تصور پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور نہ کسی نے کہا نہ کسی کا کوئی واسطہ. میں نے تو جیسے یہاں بھی کوٹ کیا، میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول اور اپنے دین کی، جس کا میں ایک ادنا خادم ہوں، اس دین کے تحفظ کے لیے اور اس کے چہرے کی صفائی کے لیے کیا، اور امت کی اگلی نسلوں کے لیے کیا، تاکہ مغرب میں رہنے والے ہوں یا مشرق میں رہنے والے، اسلام کا چہرہ جو دھندلایا جا رہا ہے اور دھبے لگائے جا رہے ہیں، وہ کیس اسلام کا کریکٹ ہر ایک کے سامنے پیش ہو. بس صاحب آپ نے جو جہاد کی تفصیل کو جو آج ان کا پہلے بھی کھڑا ہوا تھا، دوبارہ کر دو نا اس کے بعد وہاں چلے جائیے. جہاد کو جس طرح آپ نے میرے بات آپ سے صحیح کر لیں، جہاد کو جس طرح آج آپ نے تفصیل اس کی بیان کی، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ امریکن کے لیے بھی ایک بڑی اچھی آپ نے اسپیچ دی. میں چاہتا تھا کہ ایک بات ذرا کھل کے آپ کر دیں ان معصوموں کے لیے جو میں نے نیچے عرض کی تھی، لیکن میں پبلک میں اس کو دہرا نہیں سکا، کہ جو مطلب اب تک جہاد کے بارے میں آپ نے صرف ون سائڈڈ جو میں نے امپریشن لیا ہے کہ اگر کچھ بھی کریں لیکن آپ نے اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا. میں آپ سے ایک بات کر دوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ جو ڈرون حملے ہیں یا وہ جو زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ اپنا ریئیکشن کس پہ اتاریں، اور ان کی جو جذبات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امریکن کا حمایتی ہے کم از کم ہم پہلے اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ ان کا وہ کہاں تک جائز ہے؟ میں بڑی اچھی بات کی آپ نے. پہلی بات تو یہ میں نے پوری لائف میں انکلوڈنگ دس اسپیچ اور یہ پوری کتاب، یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ جو کچھ بھی کریں آپ ریئیکٹ نہیں کرنا، یہ میں نے کہا ہی نہیں ہے. ایک تو اس بات کو کریکٹ ہونا چاہیے. میں نے تو صرف ہمیشہ یہ بات کہی، اور آج بھی میرا ایمفیسس اس پر تھا کہ کسی قوم کے کسی اقدام کے نتیجے میں آپ ان کی سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ابھی اس سبجیکٹ کو ڈسکس نہیں کیا کہ وہ لافل ہے یا ان لافل ہے، وہ آپ کے سوال میں آ جاتا ہے، الگ چیپٹر ہے. مگر اس کے ریونج میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ تو جو سوال ہے، یہ تو آقا علیہ السلام ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اور ایک نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، اور خلفائے راشدین کی اسٹینڈنگ پالیسی رہی. جب وہ بھیجتے تھے اپنی افواج کو بھی، جب بھی کوئی میٹر ہوتا تو وہ ان کو ایک چارٹر دیتے کہ پڑھ کے سنائیں، دشمن جو بھی کرے. مگر کچھ انجنکشنز ایسے تھے، پروہیبشنز، وہ مسلمان کو اجازت نہیں کرنے کی، جو میں نے آپ کو بتایا. مثلاً آپ ان کے بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو نہیں مار سکتے، ضعیفوں کو، بیماروں کو نہیں مار سکتے، پولیس کو نہیں مار سکتے، چرچ ڈیمولش نہیں کر سکتے، پھلدار درخت نہیں کاٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ڈپلومیٹس کو. اب ان بیسک انجنکشنز کو وہ میں نے نہیں دی، یہ حدیث نبوی میں ہے، اور جن کو دنیا 1400 سال میں کسی مکتب فکر کے اسکالر نے ڈینائی نہیں کیا. جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ انڈسپیوٹڈ ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، اور کسی مکتب فکر نے آج کے دن تک کسی نے ڈینائل نہیں کیا. میں نے تو ان کو اجاگر کیا ہے کہ ہمارے اسلام کا یہ سٹینس ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ ان کے ملکوں میں نان مسلم جو نان کمبیٹنٹس ہیں ان کو ماریں، ٹارگٹ کریں، اس کی اجازت نہیں. میرا کنسرن اس بات پہ یہ تھا. اور ایٹ دا سیم ٹائم دوسری بات میں مکمل کروں گا. دوسری بات یہ کہ وہ جو ریونج لے رہے ہیں یہ ریونج نہیں ہے. اور پھر وہ جو مسلمانوں کو مسجدوں میں
اور امام بارگاہوں کو اور مزارات کو وہاں بلڈوز کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ اپنے ملک کے اندر. میں ابھی گورنمنٹ سائٹ پہ نہیں آ رہا. اب وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نے کس کا جرم کیا ہے؟ پاکستان کی مسجدوں میں 60 70 100 آدمی شہید ہو گئے. صبح سرحد سے لے کر اسلام آباد کراچی تک امام بارگاہوں کو اڑا دیا ہے، مسجدیں اڑا دی ہیں، مزارات پہ حملے کیے ہیں، بم چلائے ہیں، تو محرم کے جلوسوں پر چلائے ہیں. اب یہ جن لوگوں کو شہید کیا ہے مارکیٹوں میں، کبھی لاہور میں، کبھی دلی میں، ہزارہ لوگ جو رکن اجل بنے ہیں، انہوں نے کس کو سپورٹ کیا؟ میں نے کہا یہ کون سے ڈرون حملے کیے ہیں یا کس کو ظلم کیا ہے؟ وہ معصوم بے گناہ لوگ، عورتیں، مرد، بچے گھروں میں، مارکیٹوں میں، ان کو یہ کہاں کا ریونج ہے؟ اور کون اس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی اسلام کی؟ یہ دوسری بات یہ کون سا اسلامی عمل ہے یا کس اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف بدلا ہے؟ یہ کس کا بدلا ہے؟ یہ درندگی ہے. 2 بات. تیسری چیز، آپ نے ایک اچھا جملہ بولا. آپ نے کہا کہ جو میں یہ جو دوست کو میں کہ جو ان فلاں کا دوست ہے ہمارا دشمن ہے. جی، تو ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ ان کے سب سے بڑے دوست تو آپ کے حکمران ہیں، تو ان غریبوں کی جانیں کیوں لیتے ہیں؟ ان کا تختہ الٹیں اور ان کی حکومتوں کو بدلیں. یہ تمہاری غیرت ایمانی کا ثبوت. جو میں نے لفظ بولا کہ کیا کریں ایسی صورت میں نے کہا یہ قوم وہ کرے جو لیبیا کی قوم نے کیا، جو ایجپٹ کی قوم نے کیا ہے، جو یمن میں لوگ کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی ایک سٹیج پر ایسی آ جاتی ہے جب اب قوم اسٹیبلٹی اور استقامت کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے، تو پھر جو دنیا کی جو برادری ہے پھر وہ انوالو ہو جاتی ہے، الٹیمیٹلی سپورٹ ملتی ہے. تو اگر پاکستانی قوم جن کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے پچھلے 10-12 سال سے، وہ ان ساری باتوں کے باوجود اتنا بھی کرنے کو نہ اٹھیں تو کون مدد کرے گا ان کی؟ یہ تو زندگی بھیک میں نہیں ملتی، زندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے. یہ تو خود اٹھنا ہوگا. اور ان کے سب سے بڑے سپورٹر حکمران جو ہے مفادات لینے والے، وہ خود لوگ حکمران ہیں. اور آخری چیز جو آپ نے کی اس میں کیٹیگوری کروں، وہ ڈرون حملے ہوں، وہ کوئی ہوں، اس کے 2 رخ ہیں. اس کے 2 رخ ہیں. نان کمبیٹنٹس کی یا بے گناہ مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی جو ڈرون حملوں کے ذریعے کلنگ ہو رہی ہیں، وہ اسی طرح ایکٹ آف بروٹیلٹی اور ٹیررزم ہے اور دہشت گردی ہے اور جرم ہے جس طرح دوسرا ایکٹ ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح. مگر سوال یہ ہے وہ تو غیر مسلم کر رہے ہیں تو فتویٰ ان کے لیے تو انہوں نے فتوے کو کیا لینا ہے؟ فتویٰ تو مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے کہ انہیں سمجھایا جائے کہ یہ قرآن اور سنت کہتا ہے. ان کو کیا